سورۃ النحل سے آیت نمبر 75 میں اللہ رب العالمین نے کتنے واضح طور پر ذکر فرمایا کہ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء. اللہ فرماتا ہے کہ ہمارے کچھ مخلوق میں سے بندے ایسے ہیں جو مملوک ہیں، یعنی وہ تابع ہیں، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، کسی چیز کے مالک نہیں ہیں. اور لا يقدر على شيء، نہ ہم نے ان کو کوئی عزت دی ہے، نہ ان کے پاس کوئی قدر ہے، نہ ان کے پاس کوئی اختیار ہے. لا يقدر على شيء، کسی چیز کی وہ طاقت نہیں رکھتے. قرآن خود کہتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے لا يقدر على شيء، وہ کسی چیز کی طاقت نہیں رکھتے، انہیں کوئی عزت نہیں ہے، انہیں کوئی کرامت نہیں ہے. وہ جب ان کے پاس کچھ ہے نہیں تو دیں گے کیا؟ کہنے کہ دیکھیں، میں نے کہا آگے بھی تو پڑھ، آگے بھی تو پڑھ، یہ تو تیرے نانا کا تعارف ہو رہا تھا، اب اولیاء کا جو تعارف ہو رہا ہے وہ بھی تو پڑھ. آگے اللہ فرماتا ہے کہ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء، پھر فوراً خدا نے کہا ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد للہ بل اکثرهم لا يعلمون. پوری آیت پڑھ. اللہ نے فرمایا کہ محبوب جو ہمارے دشمن ہیں، ہماری بارگاہ سے راندہ کر دیے گئے، ان کی مثال مملوک کے ہیں، یعنی ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، وہ نہ کسی چیز کے مالک ہیں بلکہ مملوک ہیں، تابع ہیں، قائد نہیں ہیں، سیادت ان کے پاس نہیں ہے، ذلت ان کے پاس ہے، قیادت ان کے پاس نہیں ہے، پسپائی ان کے پاس ہے، عزت ان کے پاس نہیں ہے، ذلت ان کے پاس ہے، اختیار نہیں ہے، کمزوری ان کے پاس ہے، کچھ دے نہیں سکتے، یہ منصب ان کو نہیں دیا گیا. پھر آگے فرمایا لیکن اے محبوب کچھ ہمارے بندے ایسے ہیں ومن رزقناہم منا رزقا حسنا، جن کو ہم خاص وافر حصہ دیتے ہیں. تو یہ میں نے کہا مولانا احمد رضا صاحب نے لکھا، یہ اللہ نے فرمایا ہے. میں نے کہا پڑھنا پوری قرآن کی آیتیں. اللہ فرماتا ہے ومن رزقناہم منا، اللہ کہتا ہم دیتے ہیں. یہ کہتا اللہ کون دیتا؟ ہم نے کہا منا، ہم دیتے ہیں. خدا کہتا ہے تو کہے کہ اولیاء کو کچھ نہیں ملتا تو دار اسلام سے نکل جائے گا، اس لیے کہ قرآن کا انکار ہوگا. قرآن کہتا ہے ومن رزقناہم منا، ہم رزق دیتے ہیں. رزق سے مراد اناج نہیں بلکہ رزق سے مراد ہر رحمت، ہر مرتبہ، ہر عزت، ہر شرافت و عزت و اختیار کا منصب خدا کہتا منا، ہم دیتے ہیں، ہم دیتے ہیں. جب خدا یہ کہے ہم دیتے ہیں تو شرک نہیں. ہم نے کہا بڑے اختیار والے اولیاء ہیں تو شرک کیوں؟ کیونکہ ہم نے تو ملنے کے بعد تعریف کی ہے، خدا تو دینے کے ساتھ ہی تعریف کرتا ہے. تو یہ کیسی توحید ہے کہ جو قرآن کی آیتوں کا انکار ہوتا ہے. قرآن پڑھنا ہے تو فراغ دلی سے پڑھو. جب تمہارے ملاؤں کو قاسم العلوم کہا جا سکتا ہے تو سرکار غوث اعظم کو بھی غوث اعظم کہا جا سکتا ہے. رشید گنگوہی کے لیے الفاظ لکھتے ہیں کہ زبدۃ الفقہاء، غوث الاغواث، قطب الاقطاب، اس کو غوث الاغواث اور قطب الاقطاب کہا جاتا ہے. اور اس شخصیت کے لیے، اس مولوی کے لیے غوث الاغواث کہنا شرک نہیں ہوتا. اور جن کو اللہ نے یہ منصب عطا فرمایا اور تقریباً 1000 سال سے امت کا تسلسل انہیں غوث اعظم کہہ رہا ہے، تو یہ شرک کہہ کر کے ساری امت کو کافر بنانا ہے. اور تم تک دین کہاں سے پہنچا؟ تو دیکھیں قرآن خود کہتا ہے کہ ہم انہیں وافر حصہ دیتے ہیں. کیا کہتا قرآن؟ ہم انہیں اور دیتے بھی کیسا کہ رزق تو سب کو دیتے ہیں، ان کو دیتے رزقا حسنا، ایسا زبردست حصہ دیتے ہیں جس کی حسن کی تعریف ہم خود کرتے ہیں. کہتے ہیں ولی کیا دے سکتا ہے؟ ہم نے کہا جو کوئی اور نہیں دے سکتا. کہا کیوں؟ ہم نے کہا اللہ اس کو دیتا ہی وہی ہے جو کسی اور کو نہیں دیتا. اوروں کو صرف رزق دیتا ہے، اس کو رزق حسنہ دیتا ہے. تو رزق کی صفت کو خدا نے خود بیان کیا ہے. اگر وہ لفظ حسنہ کے اندر کوئی حسن نہیں تھا تو اس کو رزق کی صفت کیوں بنائی خدا نے؟ اور اللہ فرماتا ہے جب ہم انہیں رزق حسنہ دیتے ہیں تو یہ کہتے دے تو دیا نا، تو دے دیا تو بات ختم ہو گئی. ہم نے کہا وہ دینے کے بعد وہ شٹر گرا کر تالا نہیں لگا دیتے، بلکہ خدا یہ کہتا ہے کہ ہم ان کو دیتے ہیں، مال ہمارا ہوتا ہے، دیتے ان کو ہیں. فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ، پھر وہ صبح شام اس میں سے لے کے بانٹ رہے ہوتے ہیں. ہم نے کہا یہ دوسرا مسئلہ بھی حل ہو گیا یہاں پر. اولیاء دیتے ہیں، میں نے کہا قرآن کہتا دیتے ہیں فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ. تو کچھ لوگ اس کی ایک ہی تفسیر کرتے ہیں، کہتے ہیں یہاں سے مراد جو ہے وہ بے جان اور جاندار کی ہے، کہ یہاں پر جو ہے یہ تفسیر کی گئی، تفسیر موجود ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر بتوں کا رد کیا
اور بتوں کی مثال اللہ رب العالمین نے دو شخصیتوں سے دی ہے. ایک یہ دی ہے کہ جناب بت یہ ہے کہ وہ بالکل بیچارہ ہے, اس کے پاس کچھ بھی نہیں اور وہ بالکل بے جان ہے, اور ایک ایسا ہوتا ہے جو جاندار ہوتا ہے, وہ اپنے مطلب کے کام کرتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو کافروں کے یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں. جب یہ دونوں برابر نہیں ہیں اور جو اپنے کام خود اپنے ہاتھ سے کر لیتا ہے تمہارے بت سے اچھا ہے, تو تمہارا بت خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایک مثال قرآن نے سورہ نحل میں جو یہ آیت چل رہی ہے اس کی تفسیر مفسرین نے یہ کی ہے, اور قرآن اپنی ہر تفسیر پر حجت ہوتا ہے. دوسری تفسیر علماء نے یہ اس کی ہے کہ مراد مومن اور کافر ہے. کافر کی مثال یہ ہے کہ جس کی کوئی عزت اور قدر نہیں ہے, اور مومن کی اس مثال یہ ہے کہ اس کو ایمان کی دولت دی گئی ہے. اور تیسری تفسیر امام ابو منصور ماتریدی علیہ الرحمٰ نے تعویلات اہل سنہ میں, جو اہل سنت کے عقائد میں امام ہے, غالباً 1313 ہجری یا اس کے لگ بھگ آپ کا سن وصال ہے, لیکن گزرے یہ تیسری صدی ہجری میں. علم کلام کے دو امام بڑے مشہور ہوئے ہیں, ایک امام اشعری اور ایک امام ماجد ماتریدی. تو امام ماجد ماتریدی علیہ الرحمٰ جو اہل سنت کے دلائل کو معتزلہ, شیعہ, رافضیہ کے مقابلے پر ثابت کرتے ہیں اور دلیل لاتے ہیں, اور ان کے ایجاد کردہ اصول اہل سنت کی ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں. اور جس طرح فقہ کے اصول ایجاد کرتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ, اسی طرح عقیدے کی تفہیم کے اصول, عقیدہ گڑھتے نہیں, عقیدہ تو قرآن حدیث میں آ گیا ہے, لیکن اس کے سمجھنے کے لیے قانون و ضابطہ بناتے ہیں امام ابو منصور ماتریدی علیہ الرحمٰ. تو تعویلات اہل سنہ ان کی تفسیر چھپ چکی ہے بیروت سے, ہمارے پاس موجود ہے. تو تعویلات اہل سنہ میں آپ نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا ہے کہ جناب کہ لا یقدر علی شیء سے مراد خدا کے دشمن ہے, اور ومن رزقناہ منا رزقا حسنا سے مراد اولیاء امت ہے. یہ تفسیر بھی آپ نے, اور ظاہر سی بات ہے کہ اس میں دونوں طرح کی تفسیر ہو سکتی ہے, اور ہم تو یہی کہتے ہیں نا کہ بد مذہب بتوں کو اور مزاروں کو ملانا چاہتا ہے, اور خدا یہیں پر بت اور ولیوں کو جدا کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اگر اس تفسیر کو جو میں کہہ رہا ہوں اس معنی میں نہ بھی لیا جائے تب بھی تمہارے استدلال کو توڑنے کے لیے آیت ثابت ہے, کیونکہ یہ آیت آئی اس لیے تھی کہ کافر سب کو ایک جیسے سمجھتے تھے, اور اللہ نے یہ آیت آئی اس لیے تھی کہ جو شرف میں نے اپنے مومن بندے کو دیا ہے وہ بتوں کو دیا ہی نہیں ہے. تو یہاں سے ہمارا استدلال پھر بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو مرتبہ مقام اولیاء کا ہے وہ بتوں کے پاس نہیں ہے, وہ مندروں کے پاس نہیں ہے. جو مندروں پر چڑھائے ہوئے چڑھاوے ہیں اس کا اولیاء کے نیاز سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ چڑھاوے حرام ہیں اور یہ نیاز برکت ہیں. ان کے مورتیوں پر پڑی ہوئی چادریں جو ہے وہ لعنت کا باعث ہے, اور ان کی مزاروں پر پڑی ہوئی چادریں جو ہے وہ کرامت اور عزت کا باعث ہے. اس لیے کہ کپڑا تو دونوں ہے, اس پر لعنت اس کے وجود کی وجہ سے ہو رہی ہے اور اس پر رحمت اس بادشاہ کے وجود کی وجہ سے ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ کہہ دیجیے کپڑا ہے, تو میں نے کہا ماں اور بیوی میں فرق کرتے ہیں آپ؟ کہ لگے ہاں, تو میں نے کہا پھر ولی اور بت میں بھی فرق آپ کرتے ہوں گے. یہ نیچے اتر کے ایک مثال پیش کرتا ہوں, یہ دونوں طرف دونوں جگہ مٹھائی بانٹی جاتی ہے, دونوں جگہ چادریں ہوتی ہیں, تو میں نے کہا دونوں جگہ عورتیں ہوتی ہیں, کوئی مرتبے میں فرق ہوتا ہے آپ کے وہاں؟ کہ لگے جی ہاں ہوتا تو ہے. تو میں نے کہا جس طرح ماں کی عزت اور بیوی کی عزت میں ایک احترام کے درجے میں فرق ہوتا ہے, اسی طرح یہاں پر بھی بت میں اور اولیاء کے اندر زمین اور آسمان سے زیادہ احترام کا فرق ہوتا ہے.